ان خلاصۃ الجوہری، خلاصہ بمانے اصل، اور تظہر و ظہور فتح سے ہے ظاہر ہونا، بالسب کے سبکن، یہ ضربہ کا مصدر ہے پگھلنا، اور تصدع و صدع فتح سے ہے بمانے پھاڑ دینا، رداء الشک، شک کی چادر، فیما غبر یغبر نصرہ سے ہے بمانے گزر جانا، الامتحان افتعال، امتحان، یکرم و اکرام افعال سے ہے بمانے اکرام کرنا، یہان اہانتاً افعال سے ہے بمانے ذلیل کرنا، عرضت و تعریض تفعیل پیش کرنا، خبیئتی بمانے باطن، للاختبار افتعال آزمانا، عرضت و عروض نصرہ سے ہے بمانے پیش کرنا، حقیبہ اس کا معنی تھیلا، علی الاعتبار افتعال، فابتدر ابتدار افتعال سے ہے بمانے آگے بڑھنا سبقت کرنا، اعرف معرفت ضربہ سے پہچاننا، لم ینسج نسج ضربہ سے ہے بمانے بننا، علی منوال بمانے طرز، ولا سمحت سمح فتح سے ہے بمانے سخاوت کرنا، قریحۃ کی جمع قرائح بمانے طبیعت، ان خلاصۃ الجوہر، بے شک جوہر کا خلاصہ، جوہر کی اصل، تظہر و ظاہر ہوتی ہے بالسب کے پگھلنے سے، وید الحق، اور حق کا ہاتھ، تصدع پھاڑ دیتا ہے، رداء الشک کی شک کی چادر کو، وقد قیل اور تحقیق کہا گیا، فیما غبر من الزمان گزرے ہوئے زمانہ میں، عند الامتحان امتحان کے وقت، یکرم الرجل اکرام کیا جاتا ہے آدمی کا، او یہان یا اس کو ذلیل کیا جاتا ہے، وہا انا اور لو میں، قد عرضت میں نے تحقیق پیش کر دیا، خبیئتی اپنے باطن کو، للاختبار آزمانے کے لیے، وعرضت اور میں نے پیش کر دیا آگے کر دیا، حقیبتی اپنے تھیلے کو، علی الاعتبار اعتبار پر، فابتدر پس آگے بڑھا، احد من حضر ایک ان میں سے جو حاضر تھے، وقالا اور اس نے کہا، اعرف بیتن میں جانتا ہوں ایک شعر، لم ینسج کہ نہیں بنا گیا، علی منوالی اس کی طرز پر، ولا سمحت قریحۃ اور نہ سخاوت کی کسی طبیعت نے، بمثالہ اس کے مثال کی۔ مطلب یہ ہے کہ جوہر کا، سونے کا جو اصل ہے خلاصہ، وہ اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب کوئی اس کو پگھلایا جائے، اور حق کا جو ہاتھ ہے وہ شک کی چادر کو پھاڑ دیتا ہے۔ گزشتہ زمانے میں یہ کہہ دیا گیا، مقولہ ہے، عند الامتحان یکرم الرجل او یہان، کہ امتحان کے وقت آدمی کا یا تو اکرام ہوتا ہے اگر وہ کامیاب ہو جائے، یا ذلیل اس کو کیا جاتا ہے اگر وہ ناکام ہو جائے۔ تو میں نے اپنا باطن آزمانے کے لیے پیش کر دیا، اپنا تھیلا آگے کر دیا۔ تو حاضرین میں سے ایک آگے بڑھا اور اس نے کہا، میں ایسا شعر جانتا ہوں کہ اس جیسا شعر آج تک نہیں بنایا گیا، اور کسی طبیعت نے اس جیسا شعر لانے کی سخاوت نہیں کی۔ فإن آثرت، ایثار افعال سے ہے، بمانے ترجیح دینا، اختلاف افتعال اچکنا، فانظم نظم ضربہ سے ہے پرونا، علی ھذا الاسلوب، وانشد امطرت امطار افعال سے ہے بمانے برسانا، لؤلؤا اس کی جمع لآلی آتی ہے موتی، من نرجس نرگس کا پھول، وسقط سقایا ضربہ سے ہے سیراب کرنا، وردن کا معنی گلاب کا پھول، عزت عز النصرہ سے ہے کاٹنا، علی العناب عناب جنگلی پھول کو کہتے ہیں، بالبرد اولے، فلم یکن الا کلمح فتح کا مصدر ہے بمانے پلک بھر، حتی انشد اغرب اغراب سے ہے بمانے عجیب و غریب لانا، سألتها سؤال فتح سے ہے سوال کرنا درخواست کرنا، زارت زیارت نصرہ سے ہے بمانے ملاقات کرنا، نزو نصرہ کا مصدر ہے بمانے ہٹانا، برقعی حل قانی، قانی قنیون ضربہ سے ہے بمانے سرخ، ادا افعال ودیت رکھنا، اور فزحزحت زحزحۃ باصرۃ کے وزن پر یہ ہے، اس کا معنی ہٹانا، شفقاً بمانے شفق، غشہ تغشیہ تفعیل سے ہے بمانے چھا جانا ڈھانپ دینا، ثنا قمرن اس کا معنی ہوتا ہے چاند کی روشنی۔ فإن آثرت پس اگر تو ترجیح دے، اختلاب القلوب دلوں کے اچکنے کو، فانظم علی ھذا الاسلوب تو پرو وہ اس اسلوب پر، وانشد اور اس نے شعر پڑھے، فامطرت پس اس نے برسایا، لؤلؤا موتی، من نرجس نرگس سے، وسقط اور سیراب کیا، وردن گلاب کے پھول کو، وعزت اور کاٹا، علی العناب جنگلی پھول کو، بالبرد اولوں کے ساتھ، فلم یکن پس نہیں تھا، الا کلمح البصر او هو اقرب مگر پلک بھر کے پلک جھپکنے کے بقدر بلکہ اس سے بھی زیادہ جلدی، حتی انشد حتیٰ کہ اس نے شعر پڑھا،
فاغربا پس عجیب و غریب پڑا، سألتها میں نے اس سے درخواست کی، ہی نظارت جب اس نے ملاقات کی، نزو برقعی حلقانی اپنے سرخ برقع کو ہٹانے کی، وَإِذَا سَمْعِي اور میرے کانوں میں ودیت رکھنے کی، اطیب الخبر اچھی ترین خبر، فزحزحت پس اس نے ہٹایا، شفقاً شفق کو، غشا ثنا قمر جس نے ڈھانپ دیا تھا چاند کی روشنی کو۔ مطلب یہ ہے کہ میں نے اسے کہا اگر تم دلوں کو موہنا چاہتے ہو اور دلوں کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتے ہو تو پھر اس اسلوب پر شعر بناؤ۔ پھر میں نے یہ شعر اس کو جو ہے وہ سنائے، فَأَمْطَرَتْ لُؤْلُؤًا، ان کا مطلب یہ ہے کہ اس نے نرگس جیسی آنکھوں سے موتیوں جیسے آنسو برسائے اور اپنے گلاب جیسے رخسار پر آنسوؤں کو بہایا اور ان کو تر کیا، سیراب کیا، اور اپنے جنگلی پھول جیسے پوروں کو اپنے اولو جیسے دانتوں کے ساتھ کاٹا۔ تو فوراً ہی جب میں نے یہ شعر سنایا تو اس نے پھر یہ شعر پڑھ دی اور عجیب و غریب پڑھے ہیں، جن کا مطلب ہے میں نے محبوبہ سے وہ کہا جب وہ میری ملاقات کو آئی کہ اپنا یہ سرخ برقع ہٹا دو اور مجھے کچھ اچھی بات سناؤ، تو اس نے وہ سرخ برقع ہٹا دیا جو شفق کی طرح تھا اور جس نے اس کے خوبصورت چہرے کو ڈھانپ رکھا تھا، جو چہرہ چاند کی روشنی کے جیسا تھا۔ وساقطت اور مساقطہ مفعلہ سے ہے گرانا، خاتم عطرن اس کا مطلب عطر کی انگوٹھی یعنی منہ، فحارہ حیرت ضربہ سے ہے بمعنی حیران ہونا، بداحت فعلہ فتح سے ہے بمعنی فی البدیہہ بات کرنا، واعترف اعتراف افتعال ہے بمعنی اقرار کرنا، بنزاہتہ فتح سے ہے بمعنی سیر و تفریح، اور آنس ایناس افعال محسوس کرنا، استیناسہم استفعال کا مصدر ہے مانوس ہونا، اور انسباب انفعال کا مصدر ہے متوجہ ہونا، الی شعب باکرامہ بمعنی گھاٹی، اطرق اطراق افعال سر چکانا، اور دونکم یہ اسم فعل ہے بمعنی لے لو، اور اقبلت اقبال افعال سے ہے متوجہ ہونا، فی حلل حلل حلۃ کی جمع ہے بمعنی جوڑا، سود اسود کی جمع ہے سیاہ، اور تعز عز نصر سے ہے کاٹنا، بنانا نادم الحسر حسر کا معنی تنگ دل۔ ترجمہ ہے وساقطت اور اس نے گرایا، لؤلؤا موتی، من خاتم عطرن عطر کی انگوٹھی سے، فحار الحاضرون پس حیران ہو گئے حاضرین، لبداحتہ اس کی فی البدیہہ بات کرنے کی وجہ سے، واعترفوا بنزاہتہ اور اعتراف کیا اس کی تفریح کا، فلما آنسا پس جب اس نے محسوس کیا، استیناسہم ان کے مانوس ہونے کو، بکلامہ اس کے کلام کے ساتھ، وانصبابہم اور ان کے متوجہ ہونے کو، الی شعب اکرامہ اس کے اکرام کی گھاٹی کی طرف، اطرقا تو اس نے سر جھکایا، کطرفۃ العین آنکھ چپکنے کی مثل، ثم قال پھر کہا، دونکم لے لو، بیتین آخرین دوسرے دو شعر، وانشدا اور اس نے شعر پڑھے، واقبلت اور وہ عورت متوجہ ہوئی، یوم جد البین جس دن متحقق ہوئی ثابت ہوئی جدائی، فی حلل سود سیاہ جوڑوں میں، وتعز کاٹ رہی تھی، بنانا نادم الحسر نادم پشیمان تنگ دل کے پوروں کو۔ تو یہاں تک مطلب یہ ہوا کہ اس نے جو ہے وہ اپنے عطر جیسے منہ سے عطر کی انگوٹھی سے موتی گرائے، یعنی اپنے منہ سے باتیں کی جو کہ عطر کی انگوٹھی کی طرح تھیں اور اس کی باتیں موتیوں کی طرح تھیں۔ تو حاضرین بڑے حیران ہوئے کہ فی البدی اس نے بڑی اچھی بات کی۔ جب اس نے نوٹ کیا کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہیں اور اس کو پسند کرنے لگے ہیں تو اس نے تھوڑا سر جھکایا اور پھر فوراً یہ کہا کہ دو اور شعر بھی لے لو، اور وہ دو شعر اور پڑھے، واقبلت یوم جد البین، مطلب یہ ہے کہ جب سیاہ جوڑوں میں وہ سامنے آئی اور وہ جدا ہونے والی تھی، اور تعز وہ اپنے پوروں کو جو ہے وہ اس شخص کی طرح کاٹ رہی تھی جو پشیمان ہو اور تنگ دل ہو، حسرت زدہ ہو۔